کسی جج کو یا کسی قاضی کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے گناہ کی تحقیق کرے. اگر قاضی کے پاس کسی کے زنا کرنے کی خبر پہنچتی ہے تو قاضی کے لیے تحقیق کرنا حرام ہے. صاف بات ہے. قاضی کے لیے تجسس حرام ہے. تجسس کا مطلب ہے جو خبر آپ کے پاس صحیح خبر آئی ہے آپ اس خبر کی تحقیق کریں، یہ حرام ہے. یہ حرام ہے. علماء نے قاضی کو بھی پابند کیا ہے کہ آپ کس بات کی تحقیق کر سکتے ہیں، اس کی نہیں کر سکتے. جی ہاں، شریعت پابند کیا قاضی. شریعت نے قاضی کو پابند کیا ہے کہ آپ تحقیق کسی کی کر سکتے ہیں. آپ تحقیق صرف اس کی کر سکتے ہیں اگر کسی کی جان کا خطرہ ہے یا کسی کے مال کا خطرہ ہے. بس یہ اس مقتول کا قاتل کون ہے. قتل کو روکنے کے لیے قاتل کی تلاش ہے. قتل کو روکنے کے لیے قاتل کی تلاش ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چوری کو روکنے کے لیے چور کی تلاش ہے. اور تلاش اس لیے تاکہ حد قائم کی جائے، اور حد قائم کی جائے اس لیے تاکہ یہ فساد دنیا میں ختم ہو. لکھا ہے علماء نے کہ جہاں کسی کی جان مال کے تلف ہونے کا اندیشہ نہیں ہے وہاں تحقیق کرنا حرام ہے. جان مال کے تلف ہونے کی تو خطرہ نہیں ہے وہاں تحقیق کرنا حرام ہے. تحقیق کرنا حرام ہے. جی ہاں، لوگ تو اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں. ہم نے خبر سنی، ہم تحقیق کرنے آئے. ایک صاحب کے بارے میں کسی نے کچھ کہا تو وہ صاحب بیچارے سفر کر کے گئے کے پاس تحقیق کرنے کے لیے. مجھ سے کہا آگے کہ میں گیا تھا پوچھنے کے لیے. میں نے کہا تمہارا سفر بھی حرام تھا. یہ تم ایک مسلمان سے بدظن کر دیا ہے تمہیں شیطان نے. تم اس مسلمان سے پوچھنے کو تم نے گناہ کیا. کیا تم ایک مسلمان سے یہ پوچھنے کے لیے جاؤ کہ تم نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا. اگر کیا ہے تب بھی آپ کی تحقیق کرنا حرام ہے، اور اگر نہیں کیا تب تو بہت بڑا حرام ہے کہ آپ ایک آدمی کو متہم کر کے اس کی تحقیق کرنے جاتے ہیں تو آپ کا ڈبل گناہ ہے. اتہام کا بھی ہے، تجسس کا بھی. ڈبل گناہ ہے. اگر آپ سے آگے یہ کہہ دیں کہ فلاں آدمی نے زنا کیا ہے اور آپ تحقیق کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو ڈبل گناہ ملے گا. اتہام کا بھی اور تجسس کا بھی ڈبل گناہ ملے گا. اور آپ بہت سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت صحیح کام کر رہا ہوں. اس لیے کہ اصلاح کے ارادے سے بھی کسی کے عیب کو تلاش کرنے والا آدمی فسادی ہے. اصلاح کے ارادے سے کوئی شیخ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی ولی ہو، کوئی امیر ہو، کوئی استاد ہو. میں کہتا ہوں باپ ہو، اگر باپ بیٹے کی اصلاح کے لیے چھپ کر اس کے گناہ کو دیکھ رہا ہے تو یہ باپ فسادی ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کے عیوب کا تتبع کرنا فساد ہے. حدیث کا مقولہ ہے مسلمان جو عیب تلاش کرنا فساد ہے. سیدھی بات حدیث کے الفاظ یہ انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم. اگر تم مسلمانوں کے عیب تلاش کر رہے ہو تو تم ان میں فساد پیدا کر رہے ہو. سیدھی بات ہے. کیونکہ اگر تم اصلاح چاہتے تو تم اس کے عیب کو تلاش بھی نہ کرتے، اور اگر تمہیں نظر آ جاتا تو اس کا یہ ذکر نہ کرتے. ورنہ جو آدمی کسی کے عیب کا کسی نے ذکر کر رہا ہے وہ اس کی اصلاح نہیں چاہتا، فساد چاہتا. اگر اصلاح چاہتا تو کام کرتا، یا تو اس سے نظر پھیر لیتا، یا اس کی خیر خواہی میں صرف اس سے کہتا، کسی اور سے نہ کہتا. اس لیے کسی سے کسی کے گناہ کا ذکر کرنا اگرچہ ارادہ اصلاح کی نیت بھی ہو تب بھی غیبت میں شامل ہے. غیبت میں شامل ہے اگرچہ ارادہ اصلاح کا ہو. کیوں؟ اس لیے غیبت میں شامل ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی اصلاح نہیں کر سکتا، آپ اس کو خبر کر. ہاں اگر آپ کو کسی کے بارے میں یقین ہے کہ یہ آدمی اس کی اصلاح کر سکتا ہے، آپ اس کو اس شرط پر جا کر بتائیں گے کہ وہ کسی اور کو خبر نہ کرے، تب تو آپ اس سے غلط ہیں. ورنہ حدیث میں آپ کو مفسد کہا گیا ہے کہ آپ مفسد ہیں. فساد چاہتے نہیں جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے. بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے. جزاکم اللہ خیر. جتنا بھی ظاہری نظام ہے، اس ظاہری نظام کو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ سمجھ کر اختیار کرنا، یہ بندے کو اللہ سے بدگمان کرتے. بندے کو اللہ سے بدگمان کرتے. جتنی مادی شکلیں دنیا میں ہو سکتی ہیں، میں کہتا ہوں دنیا میں انسان کے آنے کا جو راستہ ہے، اگر اس کو بھی آپ نے اللہ کا ضابطہ سمجھ لیا تو آپ اولاد سے بھی محروم رہے. کیا کہہ رہا
اگر آپ نے دنیا میں اولاد کے آنے کے راستے کو اللہ کا ضابطہ سمجھ لیا تب بھی آپ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہے. یہ ہم آپ سے بہت بنیادی بات کرتے ہیں. ایسا راستہ جس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس راستے کو بھی اگر آپ نے ضابطہ سمجھ لیا اللہ کا تو آپ اللہ کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس لیے کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کی ہر شکل کا یقین نکلنا لازمی ہے. اگر کائنات کی کسی شکل کا آپ کو یقین ہے یا آپ اس کو اللہ کا ذات سمجھتے ہیں تو یہ آپ کے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے میں رکاوٹ ہے. کائنات کی ہر شکل کا، چاہے وہ شکل مستمر ہو، مستقل ہو، اور اس کے علاوہ اس شکل کے علاوہ کوئی اور شکل کسی تجربے میں کسی مشاہدے میں کبھی نہ آئی ہو، اس شکل کو بھی ضابطہ سمجھ لینا اللہ سے بدگمان کر دے گا. اللہ سے بدگمان کر دے گا کہ کائنات کی تمام شکلوں کو جمع کر لیا جائے، اس میں سے کوئی شکل اللہ کا ضابطہ نہیں. کوئی شکل اللہ کا ضابطہ نہیں، کوئی شکل اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ شکلوں میں تغیر ہے، ضابطے میں تغیر نہیں. شکلوں میں تغیر ہے، ضابطے میں تغیر نہیں. تو جو آدمی شکل کو ضابطہ سمجھ رہا ہے وہ بڑی غلطی پر ہے کہ یہ شکل ضابطہ ہے. تجارت کی شکل، ملازمت کی شکل، زراعت کی شکل، یہ تو وہ شکلیں ہیں جن میں لوگ ناکامی کا مشاہدہ کر رہے ہیں. کیا زمیندارہ کیا تھا، دانا سڑ گیا ہے، دکان کی تھی لیکن آمدنی نہیں ہوئی ہے. یہ تو وہ ہے جس میں آدمی ناکامیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج یہ کہتے ہیں کہ اولاد کے آنے کا یہی ایک ضابطہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے اولاد نہیں لے سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کا غیر اور جو اللہ کے احکام ہیں ان احکام سے ہٹ کر کوئی شکل اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، کیونکہ ضابطے میں تغیر نہیں ہے اور اللہ کے غیر میں تغیر ہے. اللہ کے غیر میں تغیر، اللہ کے غیر میں تغیر ہے. آپ تو کائنات کی شکلوں کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں ملائکہ میں تغیر ہے. ملائکہ میں تغیر ہے، ملائکہ میں تغیر ہے. اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بھی ان اختیارات میں بے اختیار کر دیتے ہیں جو اللہ نے اختیار ان کو اپنی قدرت خاصہ سے دیا، اس میں بھی ملائکہ بے اختیار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ان کے ارادوں میں ناکام کر کے بتانا چاہتے ہیں. یعنی معاملہ ہمارے ہاتھ میں، کسی نبی کا ہاتھ نہیں. سوچیے لوگ اللہ اکبر، جن کے لیے کائنات وجود میں آئی ہے، جن کے لیے کائنات وجود میں آئی ہے، جب وہ بے اختیار ہو جاتے ہیں تو بتائیے تو صحیح ہے. جن کے لیے کائنات وجود میں آئی ہے اس کائنات کی کسی شکل کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ضابطہ ہے؟ یہ تو صاف ہے. انبیاء علیہ السلام اپنے نیک ارادوں میں ناکام کر دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں شکل نبیوں کی بھی ایک شکل ہے. کوئی شکل نہیں. جس کام کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے وہ اس میں بھی محتاج ہے، مختار نہیں. اس میں وہ محتاج ہے، مختار نہیں. سوچیے مجھے بہت کچھ کہنا ہے. انبیاء علیہ السلام جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ اس کام میں محتاج ہے، مختار نہیں. انک لا تہدی بھی ہے، انک لا تہدی بھی، لام تاکید بھی ہے، لام نفی کا بھی ہے. دونوں آیت قرآن میں ہیں. آپ ہدایت دے نہیں سکتے، آپ البتہ راستے کی طرف آپ رہبری کر سکتے ہیں. آپ کی چاہت تھی کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لے، اور آپ کی چاہت تھی کہ دوسرے چچا کے قاتل وحشی، دوسرے چچا حمزہ کے قاتل وحشی کو کوئی قتل کر دے. ادھر محسن کی ہدایت کی تمنا، ادھر موذی کی ہلاکت کی تمنا. معاملہ بالکل اس کے الٹ ہو رہا ہے. معاملہ اس کے الٹ ہو رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کائنات کی ساری شکلوں پر اختیار دے دیں، ہوا پر، پانی پر، پرندوں پر، چرندوں پر، جنات پر، شیاطین پر، انسانوں پر، دریاؤں پر، سب کہیں پر اللہ کسی نبی اختیار دے دیں، اللہ تعالیٰ ان کو بے اختیار ایسے راستے میں بے اختیار کر دیتے ہیں جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولاد کے آنے کا یہی ایک راستہ ہے. نہیں، مثال لوگ جانتے ہیں کہ اولاد کے آنے کا یہ ایک راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو سارے اختیارات دے کر اپنی اولاد میں سے اللہ کے راستے کے لیے ایک مجاہد بھی تیار کرنے پر قادر نہیں. ایک مجاہد تیار اپنی اولاد میں. لوگ دنیا کے راستے میں سوچتے ہیں کہ ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. وہاں سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایسے ارادے میں ناکام کر رہے ہیں ارادہ ہے کہ مجھے بھی اولاد سمجھائی چاہیے. میں نے آپ کو مثال دی ہے، اولاد کے آنے کا وہ راستہ
جسے آپ کہتے ہیں یہی ایک راستہ ہے. تو ادھر تو سارے اسباب ہیں، قوت کے، طاقت کے، اور اس کے علاوہ ساری شکلوں پر اختیار ہے. ہم معمولی ارادے میں ناکام کر دیں گے اور غیر معمولی کام کو آپ تمہارے لیے آسان کر دیں، اختیار ہمارے ہاتھ میں. تو میں نے ایک بات کی کہ سب سے بڑی طاقت وہ اللہ کے ساتھ گمان ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے ہر چھوٹے بڑے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرے گا. گمان کا تقاضا یہ ہے، گمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے ہر چھوٹے بڑے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کریں. تو مجھے عرض کرنا ہے گمان ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. میں عرض کر چکا ہوں سارے ملائکہ، ساری مادی طاقتیں اگلی پچھلی جمع کر دی جائیں، اللہ کے ساتھ گمان کے مقابلے میں یہ سب بالکل صفر ہے. بالکل صفر ہے. میں کہتا ہوں سب سے بڑی اللہ کی مخلوق بنائی ہے وہ جبرائیل ہے، لیکن جبرائیل کی صلاحیت اور ان کی طاقت وہ اس وقت صفر ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کو مدد کی سخت ترین ضرورت. ابراہیم علیہ السلام کو سخت ترین ضرورت ہے. ادھر دیکھتی ہوئی آگے اور ادھر جبرائیل کی طرف سے مدد کی پیشکش. سخت ترین ضرورت ہے ایک آدمی کو، ایک بشر، ایک انسان کو مدد کی سخت ترین ضرورت ہے. ایسے میں تو آدمی اللہ حفاظت فرمائے کہ ایسے میں تو آدمی کفر سے بھی مدد مانگ لیتا ہے. اس سے کفر سے مدد، وہاں تو آدمی ایک منکر سے مدد مانگ لیتا ہے، یہاں تو ایک موحد اعظم جبرائیل کہنا آپ کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا گمان اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا ہے کہ ہمارے اس گمان پر وہ اس آگ کو ٹھنڈا کریں گے. ہمارا گمان اللہ کے ساتھ ہی ہے. تو میں نے عرض کیا گمان ایسی طاقت ہے کہ اگر یہ اللہ کے ساتھ درست ہو جائے، اگر یہ اللہ کے ساتھ درست ہو جائے تو پھر یہ گمان آپ کو ٹھنڈا کرتے ہیں. آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی وہ تو نبی تھے، ان کے ساتھ ایسا ہو گیا. میں عرض کرتا ہوں کہ نہیں، دوسرے درجے میں ابو دردہ کا گمان اللہ کے ساتھ یہ ہے. ابو دردہ کا گمان یہ ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلائیں گے. ابراہیم کا گمان یہ ہے کہ اللہ مجھے نہیں جلائیں گے. ابو دردہ کا گمان یہ ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلائیں گے. دیکھنے والے دیکھ کر کہیں گے کہ ابو دردہ تمہارا مکان جل رہا ہے، میرا گمان اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کی بات کی تصدیق کروں. میرا گمان اس کی اجازت میں آپ کی بات کی تصدیق کر دوں تو میں بدگمان ہو گیا اللہ کے ساتھ. اور اگر میں آپ کی بات کو جھٹلا رہا ہوں تو یہ میرا گمان اللہ کی ذات کے ساتھ. آپ کہیں گے وہ تو صحابی ہیں. یہاں تک ملتا ہے روایتوں میں دجال کے زمانے کے مسلمان کو جب دجال آگ میں ڈالے گا اور یہ اس وقت اللہ کے ساتھ گمان درست کر لے اپنا، تو اللہ اس آخری مسلمان دجال کے زمانے کے مسلمان کی مدد ابراہیم علیہ السلام کی طرح کرے گی. یہ روایت ہے جی بالکل اسی طرح کہ ہم اس دجال کی آگ کو اس مسلمان کے لیے اس لیے ٹھنڈا کریں گے جس طرح ہم نے ابراہیم کے لیے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کیا. میں نے عرض کیا کہ گمان، اور یہ بات حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ مومن کے گمان کا امتحان برے حالات میں لے گے، اچھے حالات میں نہیں. اچھے حالات میں تو کافر کا منافق کا گمان بھی اللہ کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے. میں آپ سے منافق کا گمان بھی اللہ کے ساتھ درست ہو جاتا ہے اگر حالات موافق ہو. اس لیے موافق حالات میں اللہ سے گمان کرنا کوئی گمان نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں. ہاں بڑھیا قرآن کا آپ کو پتہ چلے گا کہ منافقین کا گمان اللہ کے ساتھ درست ہو جاتا تھا جب وہ دیکھتے تھے کہ حالات مساعد ہیں، موافق ہیں. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ انبیاء سے لے کر ملائکہ، انبیاء سے لے کر صحابہ تک گمان کا امتحان برے حالات میں ہوگا. گمان کا امتحان برے حالات میں ہوگا. تمہارا اس اللہ کے ساتھ کیا گمان ہے؟ حالات یہ ہیں، حالات یہ ہیں، تمہارا کیا گمان ہے؟ اگر گمان اچھے حالات میں دیکھا جائے تو میں عرض کر دیا کہ منافقین بھی یہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں بھی اللہ کے ساتھ گمان ہے. ایسا ہونا ممکن ہے جہاں کوئی امکان نہ ہو مدد کا، وہاں اللہ کے ساتھ گمان آپ کا کیا ہے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ گمان اللہ کے ساتھ گمان انبیاء کا، صحابہ کا، دجال کے زمانے کے مسلمان کا، اس زمانے سے لے کے اس زمانے تک اور اس نبی سے لے کر ایک عام امتی تک اگر اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہے تو پھر آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بذات خود بندے کے ساتھ ہے. لیکن انسانی تجربات، انسانی مشاہدے وہی اللہ سے بدگمان کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جتنا اللہ کا غیر ہے، یہ اللہ کا جتنا غیر ہے اللہ سے بدگمان کرنے کے لیے کافی ہے. اگر آپ کسی شکل کا یا کسی تجربے کے اعتبار سے گمان کر لیں تو حالات انتہائی خراب. حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کر رہے آنے والے قبائل پر، ان کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، انتہائی حالات سخت ہیں، آپ اس کے انتظار میں نہیں ہیں کہ یہ اگر موافقت کر جائیں مجھ سے تو میں کام شروع کروں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے قبائل میں آپ کو پیش کر رہے ہیں، حالات انتہائی خراب ہے، آپ آنے والے قبائل پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، انتہائی حالات خراب ہے۔ بکر بن وائل قبیلے سے آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو فارس، میں اپنا وطن چھوڑ کر یہاں سے جانے کو تیار ہوں، مجھے اپنا ایک فریضہ ادا کرنا ہے۔ بکر بن وائل قبیلے نے کہا کہ ہمیں فارس بادشاہ کا خوف ہے، اگر آپ اپنے ساتھ لے گئے تو وہ ہمیں بخشے گا نہیں اور ہمارا حضور قبول نہیں کرے گا، لہٰذا ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اس وقت کہہ لو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، یہ میں گمان کی بات کر رہا ہوں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر اور اس کی اولاد تمہاری غلام، یہ میں تمہیں آج یقین دلاتا ہوں۔ وجہ اس کی ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لیتا ہے اس کی نظر نتیجے پر رہتی ہے، نتیجہ کیا ہے، جن کی نظر نتائج پر نہیں ہوتی، وہ میں بہت تاکید سے آپ سے کہہ رہا ہوں، جس شخص کی نظر نتیجے پر نہیں ہوگی وہ اللہ سے بدگمان ہو جائے گا، یہ بات ہے۔ جس کی نظر نتیجے پر نہیں ہے وہ اللہ سے بدگمان رہے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جائے گا وہ بدحال ہو جائے گا، یہ اصل بات ہے، وہ بدحال ہو جائے گا۔ یہ میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں، وہ بدحال ہو جائے گا جو اللہ سے بدگمان ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا بکر بن وائل قبیلے سے اگر تم اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو تو فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر اور فارس کی اولاد تمہاری غلام بھی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، کیونکہ نظر نتیجے پر ہے، حالات اور بگڑے حالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر کفار نے مجبور کر دیا، آپ جن حالات میں چھپ کر نکل رہے ہیں اور وطن کے فراق آپ کو پر بے انتہا غم اور اثر ہے، وہ وطن کا فراق نہیں ہے، اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو یاد کر کے وہاں آپ پہنچے جہاں سے ایک راستہ مکے کی طرف جاتا تھا، ایک مدینے کی طرف، وہ آخری دوراہا تھا جہاں آپ نے آ کر مکے کی طرف کعبے کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور آپ نے یہ خیال کیا آپ نے کہ اب بیت اللہ ہم دیکھ نہ سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس نے آپ پر قرآن کے احکام فرض کیے ہیں، اس نے یہ بات بھی آج فرض کر دی ہے، وعدہ کر لیا نہیں، فرض کر دیا ہے کہ اللہ آپ کو لوٹا کر یہاں لائے۔ جب کافر آپ تک قریب پہنچ گیا اور آپ کے اور سراقہ کے درمیان چند ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گمان کا امتحان لیا کہ دیکھیں تو صحیح میں کیا حال ہے، ما ظنک کا، یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت بچاؤ کی کیا شکل اختیار کی جائے۔ دیکھیں آدمی حالات میں یہ دیکھتا ہے کہ اس حال سے نمٹنے کے لیے اس وقت کیا کیا جائے، آدمی سوچتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنا اپنے کے حوالے کر دو، کیا راستہ ہے؟ اشدد حیازمک للموت فإن الموت آتیک ولا تفزع عن القتل اذا حل بوادیک۔ آدمی سوچتا ہے تو یہ کوئی راستہ نہیں ہے سوائے موت کے۔ میں کہتا ہوں آپ سے کفر مسلمانوں کے لیے آج بھی اگر کوئی ایسا قانون بنا دے جس سے کسی سنت کا کو چھوڑا جا رہا ہو تو گدھا ہے وہ مسلمان جو یہ کہے گا کہ حالات کا تقاضا ہے اس سنت کو چھوڑ دینے میں حرج نہیں، وہ آدمی گدھا ہے، فاسق ہے، اور ایسا شخص اسلام کا دشمن ہے جو یہ کہے کہ قانون کا تقاضا ہی ہے، ایسے میں ہمیں یہ کر لینا چاہیے۔ مجھے اس بات کا قلق ہے، اس بات کا قلق ہے کہ آج کل پڑھے لکھوں نے ایک نیا راستہ یہ نکالا ہے، آج کل کے پڑھے لکھوں نے ایک راستہ یہ نکالا ہے کہ جو منکر مسلمانوں میں عام ہو جائے اس منکر کو منکر کی فہرست سے نکال دیا جائے۔ یہ میں کہتا ہوں آپ سے اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس میں اچھے پڑھے لکھے لوگ اس فتنے میں کے شکار ہیں۔ ان کے نزدیک جہاد کا تصور صرف کافر سے قتال کرنا رہ گیا ہے، وہ ایک سنت کی احیاء کے لیے جہاد کا میدان بالکل چھوڑ چکا ہے، جہاد کا میدان بالکل چھوڑ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان حالات کی سنت پر عمل، ان حالات اس منکر سے اجتناب ممکن نہیں ہے، لہذا کوئی ایسی شکل بناؤ ہے۔ میں تو مجھے افسوس ہے اس کا کہ اللہ کے ساتھ بدگمانی نے منکرات کو مختلف ہی کر دیا، منکرات کو حالات کی مجبوری، حالات کی مجبوری ہے، کیا کریں؟
اقلیت میں ہیں، دارالحرب میں ہیں، یہ بدگمانی ہے۔ بیٹھ کے سوچیں گے، اور میں کہتا ہوں یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ تو الحاد ہے، یہ کوئی اجتہاد نہیں، یہ کوئی اجتہاد نہیں۔ آپ کسی منکر کی عمومیت یا کسی منکر کے لیے قانون یا کسی سنت کے خلاف حکومت کے کسی قانون کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں کہ مسلمانوں کے لیے اس سے مشکل ہے، مجبوری ہے، اس مجبوری میں آپ یا تو اس منکر کو منکر کی فہرست سے نکال دیں۔ تو میں نے فرض کیا نا، واضح تو بس کیا کہ ہر مسلمان کے ایمان کا جو امتحان ہوگا وہ برے حالات میں ہوگا، یہ برا حال ہے۔ آپ کو کیا سمجھ اگر آپ یہ کہہ کر اس سنت کو چھوڑ دیں کہ حالات کا یہ تقاضا ہے، میں تو صاحب سے بات کرتا ہوں کہ جو مسلمان کسی سنت کی احیاء کے لیے جہاد نہیں کر رہا ہے، جو مسلمان کی سنت کی احیاء کے لیے سنت کی احیاء کے لیے جہاد نہیں کر رہا ہے، اس نے کفر سے مصالحت کر لی، کفر سے۔ تو میں بہت بنیادی بات آپ سے کہ آپ کے گمان کا جو امتحان ہوگا اللہ کی ذات کے ساتھ، وہ امتحان ہوگا برے حالات کہ آپ اس کی کریں۔ اگر اس قانون سے آپ کا دل متاثر ہے تو آپ کا کمزور ترین ایمان، ضعیف ترین ایمان ہے۔ اور اگر آپ اس منکر کے خلاف زبان کھولتے ہیں، کیونکہ اب تو خلاف سنت کو منکر سمجھنے کا تصور ختم ہو گیا۔ لوگ زنا، شراب، چوری اس کو منکر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی عمل خلاف سنت ہو رہا ہے تو مسلمان اس کو منکر نہیں سمجھتا، اس کو منکر نہیں سمجھتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سنت تو ہے، اس کا موقع دیکھ لو، یہ سنت تو ہے مگر اس کا موقع دیکھ لو، اگر سنت اور عمل کا موقع ہے تو کر لو، نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ میں کہتا ہوں جو آدمی سنت کو موقع کے اعتبار سے چھوڑے گا، اسے کل موقع کے اعتبار سے فرائض بھی چھوڑنے پڑیں گے، وہ انتظار کرے، وہ کیا کرے؟ انتظار کرے، اسے کل فرائض چھوڑنے پڑیں گے۔ تو میں کہہ رہا ہوں بنیادی بات کہ اللہ کے ساتھ گمان کی کرو، اس گمان کا امتحان برے حالات میں ہوگا۔ تو جب یہ حال آیا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، کیا کرے؟ ادھر دشمن ہے، قوی ہے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے اس بات کے ساتھ جو ہمارے نظر سب تیسرا ہے؟ تو اس گمان پر اللہ تعالیٰ نے سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں ایسی سخت زمین میں دھسا ہے کہ پتھریلی زمین تھی اور اس میں اس کے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے۔ لیکن بات اصل یہ نہیں ہے کہ جی ہمارا گمان اللہ کے ساتھ اچھا اللہ ہماری حفاظت کریں گے، نہیں۔ نبی کا اور داعی کا کام یہ ہے کہ وہ خود جو گمان اللہ سے اپنے لیے کرتا ہے وہ گمان اپنے دشمن کے لیے کرے۔ یہ ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ نبی کا گمان اللہ کے ساتھ یہ کوئی کمال نہیں۔ جو گمان نبی کا اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے لیے ہے وہ گمان نبی کا ایک کافر قاتل دشمن کے ساتھ اس وقت میں وہی گمان ہے۔ یہ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، واقعہ بڑی آپ کو پتہ چلے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا گمان اللہ کے ساتھ اللہ مجھے بچا لیں گے، نہیں۔ میں اس وقت جو گمان نبی کا اللہ کے ساتھ ہے وہ گمان نبی کا اپنے کافر قاتل دشمن کے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ سراقہ، یہ وعدہ آپ کافر قاتل سے خصوص کر رہے ہیں جب وہ آپ کے قتل کے لیے قریب آ گیا۔ آپ نے فرمایا سراقہ اگر تم رہ گئے تو تم دیکھو گے کہ کس طرح گنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ جو گمان ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اس گمان کا تقاضا یہ ہے، کہ جو آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کا دشمن اگر آپ کی بات پر آ جاتا ہے تو کیا آپ کا گمان اللہ کے ساتھ اپنے لیے یا اس کے لیے ہے؟ اگر تم یہ بات تسلیم کر لو تو میں تم سے آج کہتا ہوں اتنے برے حالات میں اتنا اچھا گمان، اور اپنے لیے صرف اپنے کافر قاتل کے لیے بھی یہی بات ہے کہ سراقہ اگر تم یہ بات قبول کر لو تو کس طرح آپ کے کندھے تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے رہے ساتھیوں سے کہ نہیں ابھی سارا سامان نہیں آیا ہے، نہیں ملک کا قلعہ خالی ہو گیا ہے، کس طرح کا سارا سامان ڈھیر لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، ابھی ایک وعدہ باقی ہے سراقہ سے ہونا۔ ابھی یہ بیٹھا ہوا ہے سامنے سراقہ، اس سے ایک وعدہ ہونا باقی ہے کہ وہ صندوق لاؤ جس میں کسرا کے بدن میں استعمال ہونے والا سامان تھا وہ لے کے آؤ۔ بیٹھا ہوا ہے، وعدہ ہوا ہے، ایک وعدہ ایک کافر سے ہوا ہے کفر کے زمانے میں، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ مگر بار بار کہنے پر آخر میں اس کے قلعے کے اندر سے کسی خاص کمرے سے وہ ایک صندوق آخر میں ملا، بالکل کہ ہاں جی یہ رہ گیا تھا، یہ کھولو اس کو، اس میں سے کنگن نکالو اور کنگن نکال کے سراقہ کے ہاتھ میں ڈالو، اسے بتاؤ کہ یہ اس دن کا وعدہ ہے جب تم قتل کے لیے آسان میں قریب ہوں گے۔
گمان. تو میں پیار سے کہتا ہوں کہ ساری خیر اللہ کے ساتھ اس نے زن سے ہے، اور سارا دنیا میں فساد اور سارا نقصان اور ساری ناکامیاں وہ اللہ کے ساتھ بدگمانی میں ہیں. اللہ کے ساتھ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو اللہ کے تو اس حدیث قدسی کا تو مفہوم یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں جو اس سے سے گمان کرے، میں اس کے ساتھ ہوں جو میرا گمان ٹھیک کرے. تو آپ اگر غور کریں گے اس سیرت میں تو ایسے گمان کا امتحان ہمیشہ برے حالات میں ہوگا، ہمیشہ برے حالات. اگلی بات یہ ہے کہ انسانی کچھ تجربات ہوتے ہیں وہ بھی ایسا بدگمان کر دیتے ہیں. انسانی کچھ تجربات، انسانی تجربات ہوتے ہیں وہ بھی بدگمان کر دیتے ہیں. ایک صاحب کو بخار ہوا، بخار ایک عمومی بیماری ہے اور ایک معمولی بیماری ہے. ایک صاحب کو بخار ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا لا باس و طہور، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور یہ بخار تمہاری پاکی کے لیے ہے، تمہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہے. یہ تو آپ نے فرمایا. اس نے تجربے کی بات کی، اس نے تجربے کی بات کی. اس نے کہا کہ نہیں جی آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ بخار تو مجھے قبرستان میں جا کر چھوڑے گا. یہ بدگمانی تجربہ ہے نا انسان کا، تجربہ ہے انسانی تجربہ. اس نے کہا یہ بخار تو مجھے قبرستان لے جا کے چھوڑے گا. آپ نے فرمایا فنعم یظن، اگر تمہارا خیال اللہ کے ساتھ یہ ہے تو پھر تمہارے لیے موت ہی مناسب. بتائیے اس سے ایک تجربہ بخار کا، ایک بخار کا تجربہ. اس بخار کے تجربے نے اور اس بدگمانی نے نبی کی زبان سے اس کے لیے موت کا فیصلہ کروایا ہے. صاحب فنعم یظن، ٹھیک ہے تم کہہ رہے اگر تمہیں صحت اور طہارت، اگر اس بخار سے تمہارا ارادہ صحت اور طہارت کا نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے ہلاکت ہی مناسب. یہ میں اس سوال کا خلاصہ یہ ہے فنعم یظن، اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پھر تو آپ کے لیے ہلاکت ہی مناسب ہے، کیونکہ آپ نے ہماری بات کے مطابق اپنا گمان نہیں کیا. آپ کا گمان اس بخار سے ہلاکت کا ہے تو آپ کے لیے ہلاکت مناسب. تو میرے دوستوں ایک بات نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ آدمی گمان درست رکھے، حالات کیسے بھی اللہ کے ساتھ گمان درست رکھے، حالات کیسے بھی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ اچھا گمان کرنا یہ سب سے سخت برے سے برے حالات کو پلٹ دیتا ہے. آپ کے سامنے مثالیں جو رکھی گئی ہیں، جس طرح اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنا برے سے برے حالات کو پلٹ دیتا ہے، اسی طرح اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا گمان کرنا یہ بھی سخت سے سخت دلوں کو پلٹ دیتا ہے. بعض ایسے کفار ہیں، بعض ایسے مشرکین ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام اذیتوں کے باوجود ان کے ساتھ آپ اچھا گمان رکھتے، بلکہ آپ بعض اذیت دینے والے کفار کی صلاحیتوں کا اور ان کی استعداد کا اور ان کی عقل اور سمجھداری کا تذکرہ اپنے صحابہ کے درمیان کیا کرتے تھے. یہ بڑا سمجھدار ہے، یہ تو بڑا عقل مند ہے، یہ تو بڑی صلاحیت والا ہے، یہ بڑی صلاحیت والا آدمی ہے. ایسی واقعاتی احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ستانے والوں کا اچھا تذکرہ اپنے ساتھیوں کے درمیان کرتے ہیں. یہاں تو ہمارے درمیان ہمارے ساتھیوں کے بھی تذکرے نہیں ہیں، اگر ہیں تو غیبت کی شکل میں تو ہیں، غیبت کی شکل میں تو ہو سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان ساتھیوں کے تذکرے غیبت کی شکل میں ہوں، لیکن ان کی صلاحیتوں کے تذکرے آپ سیدھا تو آپ مت چلے گا کہ بعض بڑے متشدد کافروں کا تذکرہ آپ اپنے صحابہ کے درمیان ان کی صلاحیتوں کی تعریف میں کرتے تھے. وہ بات ان کو پہنچتی نہیں، وہ بات انہیں پہنچتی تھی. اور یہ بات انسان کی فطرت ہے یہ کہ جب اس کی کسی اچھی بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ تذکرہ تعصب کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے کہ میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کفر اسلام کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ تعصب ہے، اور خدا نہ کرے اگر یہ تعصب اہل حق میں آ جائے تو اہل حق بھی حق کو اس طرح رد کر دیں گے جس طرح کافر حق کو رد کر دیتا ہے. میری بات کا سمجھنا کوئی آسان کام نہیں. اہل حق بھی حق کو رد کر دیں گے اگر تعصب پیدا ہو گیا. اہل حق بھی حق کو اگر تعصب پیدا ہو گیا. اس تعصب کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کی کسی خصلت کا خیر کے ساتھ تذکرہ کریں. گمان کا تقاضا ہے، گمان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ ایک کافر کے بارے میں بھی، اس لیے قرآن نے تو صاف کھل کر کہا ہے کہ تم
ان بتوں کی پوجا کرنے والے، اور ان میں سے جو تمہارے مقابلے پر ہیں تم ان کو برا مت کرو، ان کو برا مت کرو۔ اسلام میں تو اتنا ادب ہے، اسلام میں تو اتنا ادب ہے کہ اہل کتاب کو اہل کفر کہہ کر نہیں مخاطب کیا، اہل کتاب کو اہل کتاب کہہ کر مخاطب کیا۔ اہل کتاب کو یہ سمجھیں کہ ہمارے ان کے درمیان جو اختلافات ہیں یہ ہمیں اس اختلاف سے مخاطب نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں تو کسی کا نام لے کر اگر بات کی جائے تو وہ مخالفت کے طور پر نام لیا جاتا ہے، اور وہاں اہل کتاب کو قرآن نے اہل کافر کہہ کر نہیں پکارا، اہل کتاب کہہ کر پکارا، یا اہل کتاب یا اہل کتاب یا اہل کتاب۔ وہ کفر پر ہیں، وہ کفر پر ہیں، مگر انہیں اہل کتاب کہہ کر پکارا جا رہا ہے، انہیں معلوم ہو کہ ان کے یہاں ہماری کتاب کے قدر ہے۔ یہ تعصب کو ختم کیا جائے، چاہے وہ اہل حق کے درمیان ہو یا وہ اہل باطل اور اہل حق کے درمیان ہو، لیکن تعصب سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو آدمی کو حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے، چاہے وہ تعصب اہل حق میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ تعصب اہل حق میں کیوں نہ ہو، اور تعصب کی وجہ سے حق کو رد کرتے ہیں۔ لیکن تقابل ایسی چیز ہے کہ تقابل ایسی چیز ہے جو تعاون سے بالکل روک دیتی ہے، چاہے بات کتنی بھی حق ہو، کام کتنا بھی حق ہو، تقابل تعاون سے روک دیتا ہے۔ ہم تعاون نہیں کریں گے، لیکن مقابلہ ٹھہر گیا ہے، کیا ٹھہر گیا؟ مقابلہ ٹھہر گیا، تعاون کا سوال ہی نہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک بات ہے کہ تم دشمن کے ساتھ اچھا گمان کرو تو پھر دوست کے ساتھ گمان کا کیا درجہ ہوگا؟ جب دشمن کے ساتھ اچھے گمان کا آپ کا معمول ہے، تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنا حالات کو پلٹ دیتا ہے، اس طرح مومن کا مومن کے ساتھ گمان یہ بھی دلوں کو پلٹ دیتا ہے، یہ بھی دلوں کو پلٹ دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر نے ایک شخص کو جن کا نام تھا سعید بن عامر بن حزی الجمحی، عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ملک شام پر گورنر بنا۔ وہاں کے لوگوں نے آ کر حضرت عمر سے اپنے امیر کی شکایت کی، ہمارے انصاف کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے دیا، اور یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بیماری ہے، یہ ایک بیماری ہے، اور آج بھی ہے لوگوں میں کہ اپنے عمرا کی شکایتیں کرنا، یہ آج بھی بیماری ہے لوگوں میں، اور یہ خیال کرنا کہ امیر تو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، میں خود چاہے جیسا بھی ہوں لیکن ہمارا امیر صاحب کو ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ میں خود جیسے میں معمول جیسے چاہوں گا لیکن امیر صاحب کو ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ امام کو نسیان جو ہوتا ہے وہ مقتدی کی غفلت سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول ہو گئی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بھول ہو گئی، جاؤ آپ نے فرمایا مقتدیوں سے تمہارا وضو کامل نہیں، اور یہاں سب کا مزاج یہ ہے کہ اگر امیر صاحب غلط کر رہے ہیں تو پھر یہ امیر صاحب کی غلطی ہے، حالانکہ معموم کے ذکر سے امام کو یاد آتا ہے اور معموم کی غفلت سے امام کو نسیان ہوتا ہے۔ جو معاملہ معموم اور امام کا ہے وہی معاملہ معمور اور امیر کا ہے۔ ہاں تو لوگ کی عادت تھی امیر صاحب کو تو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ ایک علاقے میں شورا بندی تھی تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، آج کل مزاج یہ بن گیا لوگوں کا کہ میں کھڑے ہو کر زور سے کچھ کہوں گا تو میری حیثیت بنے گی اور لوگوں میں میری رائے اور میرے متعلقین اور میری رائے سے اتفاق کرنے والے مجھے اپنا لیڈر بنا لیں گے۔ حالانکہ یہ متکبر ہے، حالانکہ یہ متکبر ہے جو مجمع میں کھڑے ہو کر کسی بات پر اعتراض کر رہا ہے، یہ اس کے تکبر کی علامت ہے۔ اگرچہ منکر کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ منکر کیوں نہ ہو، اگر وہ اعلانیہ کسی کو منکر سے روک رہا ہے تو یہ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں تکبر ہے اور اس کے دماغ میں فساد ہے۔ ورنہ آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میں کھڑا ہو کر کوئی بات کروں گا تو لوگوں کے درمیان میری حیثیت بنے گی۔ اللہ کیا نہیں، یہ تو تمہاری حیثیت کے برباد ہونے اور تمہارے اپنے مقام سے گرنے کا سبب ہے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ مجھ سے کوئی میرے ساتھی کی شکایت نہیں کیا کرے، مجھ سے کوئی میرے ساتھی کی
شکایت نہ کرے. یہ آپ کی حدیث ہے. کسی نے لا یبلغ نہیں پڑھا ہے اس کو, کسی نے لا یبلغ نہیں پڑھا ہے. مجھ تک کوئی شکایت نہ پہنچے یا کوئی بالارادہ کسی کی شکایت مجھ تک ہرگز نہ پہنچائے. ایک میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے لکھوں تمہارا سینہ سب کی طرف سے صاف ہو. تو لوگ اپنے امیروں کی شکایتیں خود میں لکھتے ہیں. صحیح, جو اپنے امیر کی شکایت لکھ رہا ہو وہ اپنے امیر کی اطاعت کر سکتا ہے. امیر کی اطاعت کر سکتا ہے. جو اپنے امیر کی شکایت لکھے وہ اپنے امیر کی اطاعت کر سکتا ہے. یہ ایک شیطانی کیا کہنا چاہیے کہ حربہ ہے کہ امیر صاحب کیسا ہونا چاہیے. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ شورا میں کیسے لوگ ہونے چاہیے. میں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو عالمی بنا رہے ہیں یا شورا میں لے رہے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فرشتہ ہونا چاہیے. جو کوئی عیب ہوگا آپ اس عیب کی وجہ سے کہہ دیں کہ یہ تو اس میں تو یہ عیب ہے, اس میں تو یہ عیب ہے, اس میں تو یہ عیب ہے, یہ تو شورا کے قابل نہیں, اس میں تو ان کے اندر تو فلاں عیب ہے. لوگ کسی کو منتخب کرنے کے لیے اس کی صلاحیتوں کو نہیں دیکھتے, اس کے عیب کو دیکھتے ہیں. اس کے عیب تو نہیں. تو میں نے جواب دے دیا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجئے. اگر آپ کے یہاں فرشتے ہوں جو سارے عیب سے پاک ہوں تو ایسے لوگوں کا آپ نام تجویز کر دیجیے, ہم ان کو شورا بنا دیتے. اور بیچارے سمجھ گئے, معافی مانگی, آ کے تنہائی میں بیٹھ گئے, کہنے کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے اس طرح کا سوال کھڑا کیا. تو میں اس کر رہا تھا کہ انہوں نے آ کر امیر صاحب کے ساتھ حضرتوں کے سامنے بات رکھی کہ آدمی بہت اچھا ہے مگر کچھ ایسی ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو عمارت کے کی ذمہ داریاں ہیں اور جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں. جیسے لوگوں کی آپ عادت ہو گئی ہے کہ جسے معذور کرنا ہو اس کو معذور کرنا ہو اس کی معذوریاں بیان کر دیں آ کے, اس سے تو یہ عذر ہے, اس سے تو یہ عذر ہے, اس سے یہ عذر ہے. انہوں نے آگے شکایت کی جی ہمارے امیر صاحب ہیں آپ انہیں معذور کر دیے. کیا بات ہے؟ کہ جی بات یہ ہے کہ صبح سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, ان کے امور ہوتے ہیں, لیکن یہ امیر صاحب دیر سے آتے ہیں, بیچ چڑھ جاتا ہے تبھی آتے ہیں. لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں. دوسری شکایت ہمیں سے یہ ہے کہ یہ مہینے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں. یعنی کیسے ہمارا کیسے ہوا کرتے کہ ان کی ایک دن کی بھی چھٹی نہیں ہے, ایک دن مہینے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں. ایک ہمیں سے شکایت یہ ہے. ایک شکایت ہمیں ان سے یہ ہے کہ اچانک کسی بھی دن یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, ایسے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا کہ یہ مر چکے ہیں. ایک ان کے اندر بیماری ہے, مرغی کا دورہ پڑتا ہے, یا خدا جانے کیا بیماری ہے ان کو کہ یہ ایسے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ مر چکے ہیں. ایک شکایت ابھی صحیح ہے. ایک چوتھی شکایت یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے رات میں تو یہ ہماری آواز سنتے نہیں ہیں, عشاء کے بعد دروازہ بند کر لیتے ہیں, صبح تک ملتے نہیں. یہ ہمیں شکایت ہے, لہٰذا آپ نے معذور ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری شکایتیں سنی, اور اس زمانے کے لوگ مخلص لوگ ہوا کرتے ہیں. کسی پہ جھوٹا الزام لگا دینا یا کسی کو بدنام کر دینا یہ تو خیال بھی نہیں تھا اس کا, لیکن جو دقتیں تھیں وہ پیش کر دیا حضرت عمر کے سامنے. حضرت عمر یہ شکایتیں سن کر اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ سے کہا اے اللہ اس بندے کے بارے میں اس کی شکایتیں کر رہا ہوں, میرا گمان اس کے بارے میں اچھا ہے اور تو اس پر قادر ہے کہ میرے گمان کے مطابق کر. آپ سوچیے یہ نہیں اصلاح کر دیں, یہ نہیں روایت میں کس آدمی کی اصلاح کر دے اسے غلطی کرتا ہے, یہ نہیں یہ روایت میں اللہ اس کی اصلاح کر دے, بلکہ روایت میں یہ ہے حضرت عمر نے اللہ سے یہ کہا کہ میرا گمان اس کے بارے میں اچھا ہے, تو اس پر قادر ہے کہ میرے گمان کے مطابق اس کے ان عیوب کو خصلتوں میں تبدیل کر دے. شکایت کے پیش کی جا رہی ہیں ان کو اچھی عادتوں میں تبدیل کروانا میرا گمان اس کے بارے میں اچھا ہے, تو میرے گمان کے مطابق رہنے پر قادر ہے. اور انہوں نے بلایا اور بلا کے فرمایا کہ یہ تمہاری رعایا کے لوگ ہیں, تمہاری شکایتیں کر رہے ہیں. یہ چار باتیں انہوں نے کہی ہیں. انہوں نے کہا سعید بن عامر نے کہا مومنین یہ میرے اللہ کے درمیان کے کچھ راز کی چیزیں ہیں, آپ یہ نہ بلوائیے. میں کہ نہیں آپ کو بتلانا پڑے گا, آپ کی رعایا کی شکایت ہے. آپ سے میری پہلی بات یہ ہے اللہ نے بیوی کا نان نفقہ میرے ذمہ کیا ہے. کھانا پکانا, آٹا گوندنا, آٹا پیسنا یہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ شریعت نے بیوی کی خدمت اور اس کے کھانے کا انتظام میرے ذمہ کیا ہے. میں صبح اٹھتا ہوں, دانے پیستا ہوں, اس کا آٹا بناتا ہوں, اس کا آٹا گوندتا ہوں, اس کے کھانے کا انتظار کرتا ہوں, کھانا تیار کرتا ہوں, روٹی خود بناتا ہوں,
اپنے اور اس کے کھانے کا انتظام کر کے اس میں مجھے تاخیر ہوتی ہے نکلنے میں، اس کے بعد میں باہر آتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے مجھے کوئی خادم گھر کے ضرورت کے لیے نہیں دیا ہے، آپ نے مجھے گورنر بنایا ہے علاقے کا، لیکن آپ نے مجھے کوئی خادم نہیں دیا، میں نے کوئی خادم نہیں رکھا، گھر کے یہ سارے کام میں خود کرتا ہوں، بیوی کو کھانا دے کر میں باہر آتا ہوں، میرے گھر کی خادم نہیں ہے، یہ میرا معمول ہے، اس لیے مجھے صبح نکلنے میں دیر ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تم رات کو دروازہ بند کر صبح تو کھولتے نہیں ہو؟ کہا نہیں، میرا ان سے کہا ہوا ہے صبح سے لے کے شام تک میں تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں، میں نے رات کیے ہوئے حاجت کے لیے میں عشاء کے بعد مسئلے پر کھڑا ہوتا ہوں تو صبح تک تعلیم میں رہتا ہوں، اور یہ میرا معمول ہے، اس لیے میں رات کو میں نے حاجت کے لیے کی ہوئی ہے، دن مخلوق کے لیے کیا ہوا ہے۔ یہ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ تم رات کو کیوں نہیں ملتے؟ نہیں، میں رات کو ملنے کا میرا وقت نہیں ہے، کیونکہ دن مخلوق کے لیے ہے، رات حاجت کے لیے، یہ میرا معمول ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عمر کے گمان کے مطابق کر دیا۔ دیکھیں نا، گمان ہے ایک شخص کے بارے میں اچھا گمان، جبکہ رعایا کوئی نزدیک یہ عیوب ہیں، اور عمر نے اس کے عیوب کو اپنے اچھے گمان کے ذریعے اللہ سے کہہ کر انہیں خصلتوں میں تبدیل کرایا۔ حیران ہو گئے شکایت کرنے والے سن کر، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وجہ کیا ہے۔ اور کیا شکایت ہے؟ کہ یہ شکایت یہ ہے کہ اچانک کسی بھی دن بے ہوش ہو جاتے ہیں، بتاؤ یہ کیا، یہ کوئی بیماری ہے تمہیں؟ اس کا علاج کرایا جائے، اور اگر اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے تو میں تمہیں معذور کر دیا جائے۔ تعلیم بات یہ ہے کہ ایک صحابی کے قتل میں کفار کے ساتھ شریک تھا، زبان جاہلیت تھا، میں اسلام لے آیا۔ جب مجھے یاد آتا ہے اس صحابی کو قتل کرنا مجھے یاد آتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں اس فکر میں کہ اللہ مجھ سے سوال کریں گے قیامت میں کہ تم نے اسے قتل کیوں کیا۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں ہندوستان میں یہی مکانہ قبل ہو کہ اسلام پچھلے سارے جرائم اسلام ختم کر دیتا ہے، مگر مجھے اس بات کا غم اور فکر ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے سوال کریں گے کہ تو نے فلاں صحابی کو قتل کرنے میں کفار کی مدد کیوں کی ہے۔ جب مجھے اس کا خیال آتا ہے تو میں اس غم میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ یہ کیا بات ہے کہ تم مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہو کہ جی آپ نے مجھے مدینے سے روانہ کیا تھا، میں ایک کرتا بدن پر پہن کے آیا تھا، میرے ساتھ کوئی کپڑے نہیں تھے، وہ کرتا آج تک میرے بدن پر ہے، میں اسی کرتے کو مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں، اور وہ اونی کپڑا ہے موٹا، وہ دھل کر گیلا ہو جاتا ہے، اس کا پانی نچوڑنا مشکل ہوتا ہے، میں اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، وہ سوکھ جاتا ہے تو اس سے سخت ہو جاتا ہے کہ اس کا پہننا مشکل ہے، میں رگڑ کر اس کو نرم کرتا ہوں تاکہ پہننے قابل ہو جائے۔ مجھے مہینے میں ایک دن چاہیے ہوتا ہے اپنے کپڑے تیار کرنے کے لیے، کپڑا دھونے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ تو میں کاج کر رہا ہوں، مثال میں نے بدگمانی کہاں سے ہوگی؟ بدگمانی کہاں سے ہوگی؟ قرآن نے بدگمانی کی ابتدا جو کی ہے وہ شیاطین کے وساوس سے کی ہے۔ یہ شیاطین ایمان والوں کے دل میں، ایمان والوں کی طرف سے پہلے بدگمانی شیطان پیدا کرتا ہے، بدگمانی شیطان پیدا کرتا ہے، پھر آدمی اس بدگمانی کی تحقیق کرتا ہے، ظن تجسس، یہ قرآن کی ترتیب ہے، پہلے ظن بدگمانی شیطان کی طرف سے، پھر اس بدگمانی کا پر تجسس ہوتا ہے۔ یہ تو میں کہتا ہوں اس برس میں بہت لوگ مبتلا ہے، کہتے ہیں تحقیق کرو، کیوں کرو تحقیق؟ آپ کو جو بحث اور تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اچھی باتوں کے اور نئے خصلتوں کی تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ورنہ میں آپ کو اکثر بات کر دیتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلے پیدا ہوتا ہے، پہلے پیدا ہوتی ہے بدگمانی، بدگمانی شیطان پیدا کرتا ہے وساوس کے ذریعے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ وہ وساوس ہی نہیں پیدا کرے گا، وہ تو بڑے بزرگ کی شکل میں اور بڑی نورانی شکل میں آپ کے پاس آ کر ایک خبر آپ کو پہنچائے گا۔ حدیث میں ہے کہ آپ اس کی بات کو مجھ سے متاثر ہو جائیں گے، اور بلکہ یہاں تک آتا ہے بعض لوگوں کی زبانوں پر آپ دیکھیں گے کہ ایسا آدمی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اس کی شکل ایسی تھی کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے گا، اور ایسا آدمی تھا کہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی جھوٹی بول سکتا ہے، اس نے یہ بات کہی۔ حدیث میں ہے کہ اس بات کو کہنے والا شخص وہ شیطان ہی تھا، اور وہ اچھے بزرگ کی شکل میں آ کر ایک بات تمہارے نظام چھوڑ گیا ہے۔ اب تم اس بات کو آپس میں ایک دوسرے سے کہو گے، کوئی پوچھے گا کس نے کہی ہے، تم کہو گے میں اس کو نام سے نہیں جانتا، شکل سے جانتا ہوں، فرمایا کہ وہ شیطانی ہے، حدیث ہے۔ اور آپ اس بات کو لے کے پھر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں کہ میں نے ایسا سنا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھی کے بارے میں یہ بات شیطان بڑی اچھی شکل میں آ کر آپ سے ایک بات کہہ گیا،
یہ میں کہتا ہوں صرف نبی کی شان ہے کہ شیطان نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا، ورنہ بڑے سے بڑے بزرگ کی شکل میں آ سکتا۔ ہاں اس کو جو تمثل پر قدرت نہیں ہے وہ صرف آپ کی شکل بنانے پر قدرت نہیں ہے، سب بات، ورنہ شیطان کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ تجسس کہ ہم عیب تلاش کریں، میں عرض کرتا ہوں کہ پولیس والوں کو لوگ بری نظر سے دیکھتے، کہیں کسی ملک کی پولیس ہو، پولیس کو کوئی ایسی نظر نہیں دیکھتا، کیوں؟ اس لیے کہ پولیس مجرمین کو مجرم کی نظر سے دیکھتے ہیں، پولیس مجرم کو مجرم کی نظر سے دیکھتے ہیں، اے مجرم، اور وہ مجرمین کو تلاش کرتے ہیں، اس لیے ان کو ایسی نظر نہیں دیکھتے۔ ایسے آدمی سے کہ طرف سے دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جو آدمی مسلمانوں کے عیوب کو تلاش کرتا ہو، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ بدگمانی پیدا کرتا ہے شیطان، اس بدگمانی پر خیر تحقیق ہوتی ہے کہ دیکھو بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے، کیوں آپ کا دل کیوں نہیں کہتا کہ نہیں ایسا؟ اگر ایسا ہے تحقیق کرنا حرام ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو تہمت لگانا حرام ہے، دونوں باتیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے ان کے ایک مخالف کی طرف سے سچی بات ان کو پہنچائی کہ جی وہ آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے۔ امام شافعی سن کر کہنے لگے اگر تم سچ بول رہے ہو تو تم چغل خور ہو، اور چغل خور جنت میں داخل ہوگا، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم فاسق ہو، فاسق میں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دونوں باتیں کرو، یا تم نمام ہو یا فاسق ہو، چغل خور ہو، چغل خور جنت میں جائے گا اگر تم سچ بول رہے ہو۔ عبداللہ بن عمر سے ایک صاحب نے آ کر صرف اتنا پوچھ لیا کہ بھئی یہ اختلاف ہو رہا ہے صحابہ میں، آپ کس طرف ہیں؟ آج کل یہ سوال ہمارے تبلیغ کے میدان میں بہت زیادہ ہے، آپ کدھر ہیں، آپ کدھر ہیں، آپ کدھر ہیں، آپ کدھر ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ سوال ہی ذبح امت کو ذبح کرنے کے لیے سوال ہی کافی ہے کہ آپ کدھر ہیں، امت کو ذبح کرنے کے لیے سوال ہی کافی ہے۔ یہ سوال امت کو ذبح کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ کس طرف ہیں۔ آپ مذاہب اربعہ حق ہیں، اس کے بارے میں آپ سوال نہیں کر سکتے کہ آپ کا کیا مذہب ہے۔ شریعت میں یہ سوال غلط ہے، یہ سوال ہے ہی نہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کا طریقہ عمل کیا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے آپ کا؟ مذاہب اربعہ میں طریقہ عمل کا اختلاف ہے، مذہب کا اختلاف نہیں، مذہب کا طریقہ عمل کا اختلاف ہے، اور طریقہ عمل سب کے بعد مسنون ہے۔ کیوں بھائی؟ طریقہ عمل سب کے بعد مسنون ہے، جو رد کر رہا ہے وہ سنت پر رد کر رہا ہے، ایک جو غلط کہہ رہا ہے وہ سنت کو غلط کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کو کیا کہہ رہا ہے؟ غلط کہہ رہا ہے، وہ سنت کو غلط کہہ رہا ہے۔ مذاہب اربعہ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ طریقہ عمل کا اختلاف ہے، اور طریقہ عمل کے اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے یوں بھی کیا ہے، 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 چار مذہب ہیں، چار طریقہ ہے، ختم ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بہت بنیادی بات، یہ سوال کہ آپ کون ہیں، یہ کہتا ہوں کہ یہ سوال اتنا گندا سوال ہے کہ آپ کی طرف ہے، آپ کا یہ سوال کہ آپ کس طرف ہے، آپ کا یہ سوال یہ طرف بنا رہا ہے، کیا بنا رہا ہے؟ یہ طرف بنا رہا ہے، یہ اختلاف کا لفظ ہے، یہ اختلاف کا لفظ ہے کہ آپ کس طرف ہے، یہ لفظ اختلاف کا لفظ ہے کہ آپ کس طرف ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ثابت پیدا کرتا ہے شیطان، اس پر لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ وہ ضرور دیکھتے کیا ہے۔ تو میرے دوستوں کو قرآن نے اس کو بڑی سختی سے روکا ہے، اور سارے ایمان والوں کو اس کے لیے مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے سارے ایمان والوں، مخلوق کے ساتھ بدگمانی کرنے سے بچو۔ اسی کا بدگمانیاں کئی آدمی کو گناہ تک پہنچا دیتی، وہ گناہ تک پہنچا دیتی ہے بدگمانی، وہ گناہ تحقیق کرنا ہے، وہ گناہ تحقیق کرنا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معترف کے اعتراف کا انکار کر رہے ہیں، اور ہم مخبر کی خبر کا یقین کرتے ہیں، فرق دیکھیے آپ اعتراف کر زنا کا اعتراف کرنے والے کو کہہ رہے ہیں نہیں تم نے زنا نہیں کیا، اور ہم خبر دینے والے کی خبر کا یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح کر رہا ہے۔ آپ پوچھیے، آپ خبر کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا کہ میں نے سنا ہے، اور حدیث بات صاف کر دی کہ سن کر بات کا نقل کرنے والا اس سے بڑا کوئی جھوٹا، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں۔ کیوں فرمایا؟ اکذب کیوں فرمایا؟ اس کو اکذب کیوں فرمایا؟ اکذب کاذب نہیں، اکذب فرمایا، کیونکہ جھوٹ بولنا جتنا بڑا گناہ ہے
اس جھوٹ کو آگے نقل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ میں کیا کہوں میں، سچ بات کو نقل کرنا گناہ ہے، تو جھوٹ بات کو نقل کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا؟ بڑھیا، سچ بات کو نقل کرنا گناہ ہے، بڑھیا بے شمار حدیثیں ہیں کہ آپ کو کسی کے بارے میں سچی بات آپ کو کہی گئی ہے، اس سچی بات کو آگے نقل کرنا گناہ ہے، تو جھوٹی بات کو نقل کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ہم نے عرض کیا کہ نہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، نہ بات کو نقل کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ایسے موقع پر تعبیر کرنا سنت ہے۔ اس موقع پر تعبیر کرنا سنت ہے، تعبیر کرو۔ آپ سب نے تعبیر کی ہے، اس نے زنا کا اقرار کئی مرتبہ کیا، آپ نے تعبیریں کی ہیں، لعلک قبلتھا غمزتھا لمستھا۔ دیکھیے آپ سے نے کیا طریقہ بتایا ہے کہ جو آپ کے سامنے آ کر اپنے زنا کا اقرار کرے، آپ کوشش کریں کہ اس زنا کا اقرار کرنے والے کا زنا ثابت نہ ہو۔ نہیں تم نے ہاتھ اشارہ کیا ہوگا، تم نے ہاتھ لگایا ہوگا، تم نے لڑکی کو دیکھ لیا ہوگا، تم نے لڑکی کا بوسہ لے لیا ہوگا، یہ سب صغائر ہیں، اور تم نماز پڑھ لو ہمارے ساتھ، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ سمجھے؟ میں کہتا ہوں اس زمانے میں تعبیر نہیں ہے، تحقیق ہے کہ ہم تحقیق کریں گے، تحقیق کر کے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ فسادی ذہن ہے، جن کے دماغ میں فساد ہوتا ہے وہ گناہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ثابت ہے، اور جن کے مزاج میں اصلاح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اصلاح کا کام ان سے لیتے ہیں، جو کسی گناہ کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر بھی ذکر نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا، مگر اس کی کسی کو خبر نہیں کی، کسی کو اس کی خبر نہیں کی، اور وہ بھی اس طرح دیکھ لیا تھا کہ اس کے لیے عمر نے قدم اٹھایا دیکھنے کے لیے، لیکن کسی کو اس کی خبر نہیں کی۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل کی اس طریقے کی وجہ سے اللہ نے اس شخص کو شراب سے بچا لیا۔ اس نے کہا جی عمر، میں نے تو اس رات ہی شراب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا جس رات آپ نے مجھے دیکھا تھا، لیکن اس کے شراب کے چھوڑنے اور اس کی اصلاح کا سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے عیب کو چھپانا ہوا ہے۔ تو اسے میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر گمان ٹھیک کر لے تو ایک آدمی کی اصلاح گمان سے ہو جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے اصل بات، اتنی کو آدمی خبر پہنچائے اس میں چاہیے۔ تحقیق کا حکم کیوں ہے؟ تحقیق کا حکم اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان کا گناہ ثابت ہو جائے، یہ تو حرام ہے۔ تحقیق کا حکم اس لیے ہے کہ ایک فاسق کا تعارف ہو جائے، تحقیق کا حکم اس لیے تاکہ فاسق کا تعارف ہو جائے، لوگ سمجھنے کہ آدمی فاسق ہے، آئندہ آپ اس کی خبر سے اور آئندہ آپ اس کی باتوں سے اور آئندہ آپ اس کی کسی بات کے بیان کرنے سے آپ چوکن نہ رہیں، اس کے لیے فرمایا تحقیق کرو۔ اس لیے کسی کی واضح بات ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خبر سے والا مومن ہے فاسق ہے؟ اس کی پیشانی لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ فاسق ہے، یہ مومن ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ مخبر مومن ہے یا فاسق ہے؟ میں کہتا ہوں بہت ہی آسان بات ہے، اگر خبر کرنے والا شخص مومن کے بارے میں اچھی بات کہہ رہا ہے تو یہ مومن ہے، اور اگر یہ مومن کی غلط بات کو نقل کر رہا ہے تو یہ فاسق ہے۔ یہ فرق، اگر مسلمان کو موضوع کو نقصان پہنچانے والی بات کر رہا ہے تو یہ فاسق ہے، اور اگر یہ مومن کا عیب بیان کر رہا ہے تو یہ فاسق ہے، اور اگر اس کی بات اگر یہ بات نقل کر رہا ہے، یہ اچھی بات نقل کر رہا ہے تو یہ مومن ہے، وہ تو اس کی بات سے اندازہ ہو جائے گا مومن ہے فاسق ہے۔ جی ہاں، اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق ہمارے پاس خبر لائے تو تم تحقیق کرو، کیونکہ اس واقعے میں میں کروں گا، اس میں خبر لانے والا شخص وہ ایسی خبر لایا ہے کہ جس میں مومن کی طرف غلط چیز کی نسبت کی گئی۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، مومنین کی طرف غلط چیز کی نسبت کی گئی ہے، اس سے تحقیق کا حکم ہے، یعنی مومن ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج کل یہ لوگوں کا معمول بن گیا ہے۔ پہلے تو کہیں کسی سے ملاقات ہو گئی، کہیں کسی تقریب میں ملاقات ہو گئی، بیٹھ گئے تو کسی کا ذکر چھڑ گیا اور کسی کی غیبت ہو گئی، لیکن اب تو غیبت کرنے کے لیے گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک امریکہ میں بیٹھا ہے، ہندوستان میں بیٹھا ہے، اور دونوں ان جیسے موبائلوں سے غیبت میں مشغول ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، بہت تعجب ہوتا ہے مجھے لوگوں کے اس اجتہاد اور اس غلط رائے پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی طریقہ تعلیم ہے، اور یہ بھی طریقہ استفادہ علم ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں اتنی شدت سے نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے بڑی حیرت ہوا، تعجب ہوئی، جبکہ علم ذکر تلاوت، علم ذکر اور تلاوت، یہ تینوں چیزیں تبتل کا تقاضا کرتی ہیں، تبتل کا تقاضا کرتی ہیں۔
ذکر، اور اس لیے تبتل کا تقاضا کرتی ہیں کہ یہ تینوں چیزیں نماز کی روح ہیں. نماز ذکر اکبر ہے، نماز ایسا ذکر اکبر ہے جو بیت اللہ سے بھی تبتل کا تقاضا کرتا ہے. یہ میں کیا بول رہا ہوں، نماز ایسا ذکر ہے جو جس کا دیکھنا سراسر نہیں کیا، جس کا دیکھنا سراسر ہے. ایک نظر آپ بیت اللہ کو صرف ایک سیکنڈ، کیا سیکنڈ بہت بڑا ہوتا ہے، ادھر ایک نظر آپ بیت اللہ کو دیکھ کر نظر پھیر لیں تو آپ کو دیکھ کے مل جائے. لیکن نماز میں آپ بیت اللہ کو نہیں دیکھتے. اس خیال سے نہیں کہ اللہ کا گھر ہے کہ نہیں، اس خیال سے نہیں کہ اللہ کا گھر ہے. جب نماز اللہ اکبر وہ ایسا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے غیر سے کٹنا ہے. اس میں اگرچہ آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور بیت اللہ بھی نماز میں اللہ کا غیر ہے، اس کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے، اس کی طرف دیکھنے کا حکم نہیں. میں سوال کر رہا تھا درمیان میں کہ جب اتنی عظیم چیز سے نماز کے ذکر میں تبتل کا حکم ہے تو بتائیے صحیح تلاوت میں ایسے آلات سے تبتل کا کیا حکم ہوگا جو خالص غفلت اور گناہ اور حرام سے بھرے ہوئے ہیں. آپ سوچیے، آپ کی اشتہار کو داد دی جائے، آپ کی اشتہار کو داد دی جائے، آپ کے اشتہار کو داد دی جائے ایسے میں جہاں بیت اللہ اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا نظر ہے، اس سے تبتل کامل تبتل ضروری ہے نماز میں. تو علم اور ذکر اور تلاوت جو نماز کے کی روح ہے، نماز کی بنیادی فرائض ہے، اس میں اس گندے آلے سے تبتل نہ ہو. میں تو سب کو سوچنے کا موقع دیتا ہوں، ایسا تھوڑا ہی ہوتا. مجھے بڑی حیرت اس پر ہے کہ منکرات کو مختلف ہی بنا دیا جائے تاکہ یا تو یہ منکر کی فہرست سے نکل جائے یا کم سے کم لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے. لوگوں کے لیے اتنا موٹا قرآن اٹھا کے ہاتھ میں کون چلے گا؟ میں کہتا ہوں قرآن کی عظمت کے دلوں سے نکل جانے خدا کی قسم علامت ہے کہ آپ تھوڑا سا موبائل رکھ کے قرآن پڑھیں. آپ کو کیا اتنا موٹا قرآن ہاتھ میں لے کے چلنے کی؟ قادسیہ کی جنگ میں صحابہ کے ساتھ قرآن کا اس پر اللہ نے مدد کی ہے، عمل کیا ہے کہ جو یہ حالات مل گئے لوگوں کو غیبت کرنے کے لیے. آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے گروپ بنائیے اور اس دسترخوان کو لمبا کر کے آپ اسے بیٹھ کر اس میں غیبت کی سہولت ہے آپ کو. اب آپ کو غیبت کے لیے صبر کرنے کی ضرورت نہیں. آپ جہاں بیٹھے وہیں آپ تک آپ کا ہاتھ وہیں تک پہنچ جائے گا. جس پیالے میں سب غیبت کرنے کے لیے جمع ہیں آپ کا کہاں پہنچ جائے گا. آپ جہاں بھی بیٹھے ہم تو آپ سے بالکل. میں نے عرض کیا کہ اسی کے حدیث میں یہ کہا ہے یا کا وطن کہ دیکھو بدگمانی سے بہت بچنا. اس لیے کہ سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے. نظر حق خبر ہے جس کو مبالغے کے ساتھ کہا تو جو کو خبر لائے تو میں چاہیے خبر کی تصدیق کرو کیونکہ مخبر فاسق ہے. جیسے بدلہ فاسق ہے کہ اس کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ ایمان والوں پر جو آدمی توبہ لگا رہا ہے وہ فاسق ہے. تو لوگوں کا مزاج بن گیا ہے کہ وہ خبر سنتے ہیں اور اس کی اڑاتی اور اس کو آگے بھی پھیلا دیتے ہیں اور اس کی تحقیق میں لگ جاتے ہیں. اس کی تحقیق میں لگے گئے تو کام بھائی ذرا معلومات کرو ایسا کام ہوا ہے, کب ہوا ہے نہیں ہوا ہے. میں کہتا ہوں کسی مسلمان کے عیب کی تحقیق کرنا ایسا ہے جیسا کسی سوتے ہوئے آدمی کا سطر کھل جائے اور آپ لوگوں کو بلا کر دکھلائیں کہ اس کا سطر دیکھو. اسے کہتے ہیں تحقیق کرنا. حکم یہ ہے کہ آپ اس کے سطر کو اس طرح ڈھک دیں کہ اس سونے والے کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے اس کا سطر ڈھک دیا ہے. اگر آپ اس کو جگا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں کہنے کے لیے کہ آپ کا سطر چھپا لیجیے تو یہ اس کی بھی ممانعت ہے کہ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے. اتنی احتیاط ہے.
آدمی سو رہا ہے تو صدر کھل گیا، لنگی کھل گئی اس کی، آپ اس کو جگا نہیں سکتے، شریعت کہتی ہے آپ اس کو جگا نہیں سکتے کہ ویسا اٹھ جائیے لنگی جی کر دیجیے، آپ الگ کپڑا لا کے اس پر ڈال دیجیے، اس کو نہ پتہ چلے کہ اس کا صدر کھلا ہوا تھا۔ سنیے تو صحیح، جب صدر کھلنے والے کو ہی معلوم ہونا چاہیے تو کیا کسی اور کو بتا سکتے ہیں فلاں صدر کھلا ہوا؟ عیب دے کر چھپا دینا اس کے لیے، اس شخص کے لیے اتنا اجر ہے جتنا کسی زندہ لڑکی کو دفن کر دیا جائے قبر میں اور اس کو زندہ نکال دیا جائے، اس کو زندہ نکال دیا جائے، یہ حدیث میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں یہ ہر زمانے میں ہوگا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور فساد پیدا کرنے والا عملہ مستقل کام کرے گا، یہ تو اس کام کے ساتھ اور ہم کام کے ساتھ یہ تو مستقل سلسلہ جڑا ہوا ہے، یہ سلسلہ مستقل جڑا ہوا ہے۔ اس طرح نبی کے ساتھ جنی شیاطین نبی کے ساتھ ہیں، اس طرح نبیوں نبوت کا کام کرنے والوں کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس حکم میں فضل ہوا ہے کروں، انہیں بھی چھوڑیے، ان کے اس طرح کو بھی آپ چھوڑیے، اپنا کام نہیں۔ تو میں نے کیا کہ واقعہ پیش آیا، ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مستلق، مالدار قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا، وہ اسلام میں داخل ہوا، اور جب اسلام قبول کیا تو وہیں آپ کی مجلس میں ہی جب آپ نے فرمایا کہ زکات بھی دینی ہے، مال کی زکات دینی ہے، تو انہوں نے آپ کی مجلس میں وہی بیٹھے فوراً اسلام قبول کرتے ہی، اس لیے کہ اسلام کا قبول کرنا وہ عمل پیش کرنا ہوتا تھا، اسلام کا قبول کرنا عمل پیش کرنا ہے، اور عمل کا انکار کر دینا کفر ہے۔ عمل پیش کرنا اسلام قبول کرنا ہے، عمل پیش کرنا اسلام قبول کرنا ہے، عمل کو رد کر دینا اسلام کا انکار کر دینا، سیدھی بات ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم زکات کے فرض ہونے پر اسلام لائے ہیں، نہیں، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہم اسلام لائے ہیں، زکات ہم لا کر آپ کو دیں، آپ کا آدمی آ کر لے گا، زکات ہم آپ کو دیں، آپ کا آدمی آ کر لے گا، زکات اغنیاء سے دی جائے گی، فقراء کو دی جائے گی، یہ زکات کا مصرف ہے اور یہ زکات کا طریقہ ہے، یہ زکات اغنیاء سے دی جائے گی اور فقراء کو دی جائے گی۔ اس لیے میرا بہت دل چاہتا ہے، بہت دل چاہتا ہے، اللہ کرے یہ چیز وجود میں آ جائے لوگوں کے تعاون سے اور ان کی فکر سے کہ زکات کا مال تو ہو جائے فقراء کے لیے اور مال مزکہ ہو جائے تعلیمی نظام کے لیے، کیونکہ تعلیم تزکیہ ہے اور تزکیہ مال مزکہ جاتا ہے، مال زکات میں تزکیہ ہوتا ہے، تزکیہ مال زکات سے نہیں ہوتا، کیونکہ زکات مال کا میل ہے، زکات مال کا میل ہے، زکات مال کا میل ہے، اس کے مضر اثرات سے صرف مستحق محفوظ ہے، مستحق محفوظ ہے، اور اگر غنی نے اس کو استعمال کیا تو اس کے مضر اثرات وہ غنی پر پڑیں گے۔ میری دل کی چاہت ہے کہ اغنیاء اس بات کا ارادہ کر لیں، اغنیاء اس بات کو طے کر لیں کہ ہمارے پاس تمام سبل خیر کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، مکاتب کے لیے ہمارے پاس اس کے لیے مال مزکہ ہے، اس کا زکات دی جا چکی ہے، اور جو زکات ہے وہ فقراء کے لیے، فقراء کو چاہیے کہ وہ مال مزکہ کا مطالبہ دیکھا ہوں کہ فقراء بھی زکات کے مال کا مطالبہ کرتے ہیں اور زکات دینے والے بھی صرف خیری کام کے لیے زکات پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں میری زکات کا سب سے بہترین مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی خیر کا تعلیم کا کام مل جائے جسے میرا زکات کا مال خرچ ہو جائے، میں حیران یہ کیا ہوگا۔ وہ تو مال زکات فقیر کے لیے ہے، زکات فقیر کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال مزکہ فقیر کے لیے نہیں ہے، سنیں میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال مزکہ فقیر کے لیے نہیں ہے، زکات کا مال صرف فقیر کے لیے، اغنیاء کے لیے نہیں ہے، اور جو مال مزکہ ہے وہ فقیر اور غنی سب کے لیے ہو سکتا ہے۔ کہاں یہ کہا لازم ہے کہ فقیر کو زکات کا ہی مال دیا جائے، یہ ہے کہ غنی کو زکات کا مال نہ دیا جائے۔ اس خیر کے کام کے لیے آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، آپ کو اغنیاء کو چاہیے کہ وہ تزکیے کے کاموں کے لیے مال مزکہ پیش کریں کہ دیکھو یہ میں نے زکات کا مال دے دیا، یہ میرے پاس مال ہے، اس مال کو خرچ کیا جائے خیر کے کام۔ یہ ہے تزکیے کا راستہ۔ تو میں کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے کہا جی آپ کا آدمی آئے گا ہمارے پاس زکات دیں گے، آپ زکات لے کے آ جائیں گے، فرمایا کہ نہیں، ہمارا آدمی آئے گا تم سے زکات کا مال وصول کرے گا۔ عجیب قصہ ہے،
میں کہنا چاہتا ہوں کہ غلط خبریں کیوں اڑائی جاتی ہیں، اور کون سا ایک ایسا مستقل ایک ایسا کہنا چاہیے کہ ایسا ایک طبقہ ہے جس کا 24 گھنٹے خیر کے کاموں کو نقصان پہنچانا یہ اس کا مقصد زندگی ہے، ان کا کام ہی ہے۔ اور میں کر چکا ہوں کہ یہ بات وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں تعصب پیدا ہو جاتا ہے، جہاں تعصب پیدا ہو جاتا ہے وہاں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی شکلیں سوچی جاتی ہیں۔ سنا کیا بتایا کہ نہیں ہم تاریخ طے کر دیتے ہیں، اس تاریخ میں ہمارا آدمی آئے گا اور آ کر آپ سے زکات وصول کرے گا۔ اس تاریخ سے پہلے ان لوگوں نے زکات کا مال سارا الگ کر لیا چاٹ کر، اور آپ کیا آدمی کا آنے کا انتظار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے اتنے پختہ تھے اور وعدے کا پورا کرنے والے، آپ کو ستانے والے مشرکین آپ کے وعدے کے پورا کرنے کے قائل تھے، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلاف نہیں کر سکتے۔ آپ سے سوئی اختلاف اپنی جگہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ وفائی کے آپ کے دشمن کے قائل تھے کہ یہ وعدے خلاف نہیں کر سکتے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے پورا کرنے کے ایسے واقعات ہیں۔ اللہ اکبر۔ میدان قتال، جی ہاں، جہاں دھوکہ ہی دھوکہ چلتا ہے دشمنی میں، کفر اسلام کے درمیان کی جنگ الحرب خدعہ فرمایا گیا ہے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کے وعدے کو پورا کیا ہے۔ جنگ میں جب غزوہ بدر ہوا اس موقع پر جب آپ چلے میدان کی طرف تو آپ کے قافلے سے 2 صحابہ مشرکین کے قید میں چلے گئے، مشرکین نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے لے گئے، دونوں کو گڑیاں ڈال کر قیدی بنا لیا۔ ادھر میدان بدر تیار، آپ نے دیکھا 2 صحابی نہیں، حالانکہ بہت تھوڑا مجمع تھا آپ کے ساتھ اور فرد کی آپ کو ضرورت تھی۔ اس وقت 2 صحابی آئے، ان دونوں کو ایک کا نام جو ہے حذیل تھا، ایک کا نام حذیفہ تھا، ان دونوں کو مشرکین نے قید کر ادھر بدر کی جنگ تیار، اور آپ جانتے ہیں اثناء بدریین اور بدریین کا اللہ کیا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں نے یہ چال چلی دشمن کے خلاف اپنی جان بچانے کے لیے، انہوں نے یہ چال چلی دونوں نے کہ انہوں نے کفار سے یہ کہا کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں اگر تم ہمیں چھوڑ دو گے تو ہم تم سے لڑیں گے بھی نہیں اور تم سے لڑنے والوں کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ کیا آپ سوچیے، نبی کی نصرت اور خود قتال فرض، نبی کی مدد کرنا فرض، سوچیے، مگر انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے، ادھر جان بھی بچانی فرض ہے، ادھر قتال بھی فرض ہے۔ ان سارے حالات کا تقاضا یہ تھا کہ ان مشرکین کو اس وقت دھوکہ دے کر کسی طرح جان بچائی جائے۔ دونوں نے وعدہ کر لیا، مشرکین نے اپنے قیدی کے وعدے کا ایسا یقین کیا۔ آپ اندازہ کیجیے اس زمانے میں مسلمان اتنا سچ بولتا تھا کہ ایک کافر بھی اپنے قیدی کے ہاتھ میں آئے ہوئے قیدی کی بات کا یقین کر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ یہ وعدہ کرتے ہیں معمول کرتے ہیں۔ یہ دونوں قیدی حذیفہ اور حذیل رضی اللہ عنہما، دونوں کے دونوں قیدی وہاں سے نکلے مشرکین کے قید سے اور سیدھے آئے جوڑے ہوئے قافلے کے پاس۔ آپ مشرکین کہاں گئے، کیا ہوگا کہ جی اللہ ہمیں تو مشرکین نے قید کر لیا تھا اور ہم نے یہ دھوکہ دے کر آئے ہیں، اور میں تم سے وعدہ کر لیا کہ جب ہم سے وعدہ کر لیا کہ ہم نہ تم سے قتال کریں گے اور نہ تم سے قتال کرنے والوں کی مدد کریں گے، اس پر ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ ساتھ بڑھے میدان کی طرف تو یہ دونوں بھی چلے آپ کے ساتھ، میں تم دونوں یہاں بیٹھ جاؤ، تم غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو، تم غزوہ بدر میں یہ دونوں بدریین نہیں ہو سکے، غزوے میں شریک نہیں ہوئے، فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ، تم نے وعدہ کیا ہے کفار سے، میں وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ لکھا ہے سیر میں کہ آپ کو اس وقت ایک ایک فرد کی ضرورت تھی، ایک فرد کی قیمت، لیکن اگر کافر سے آپ نے وعدہ کر لیا ہے، حالانکہ وعدے نے کیا کیا، کسی مال کا وعدہ کرتے ہیں، کچھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہ ہم آپ سے قتال کریں گے نہ آپ کے ایسے قتال کرنے والوں کی مدد کریں گے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہمیشہ۔ میں کر رہا تھا کہ وہ جانتے تھے کیا وعدہ خلافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق آدمی بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے ان سے زکات کما لے گا۔ راستے میں ایک فاسق ملا، ہمیں کہاں جا رہے ہیں کہ ہم تو وہاں جا رہے ہیں بنو مستلق سے زکات دینے کے لیے، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو صورتحال معلوم نہیں ہے، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ کا حال بتا رہا ہوں، اگر آپ آگے بڑھے اور آپ ان کی بستی تک پہنچ گئے
تو وہ بستی والے آپ کو قتل کرنے کے انتظار میں باہر کھڑے ہوئے، جھوٹی خبر، اور پوری بستی نے زکات دینے سے انکار کر دیا، وہ زکات نہیں دے گا، میں آپ کی خیر خائی میں کہہ رہا ہوں، آپ اکیلے ہیں، آپ وہاں جائیں گے وہ آپ کو قتل کر دیں گے، آپ آگے نہ بڑھیں، جائیے جا کے خبر کر دیجیے اپنے نبی کو کہ ہمیں اس قوم نے، اس قبیلے نے زکات دینے سے انکار کر دیا ہے اور آپ کے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس خبر کو لے کر یہ آدھے رسول واپس ہو گئے، آدھے رسول واپس ہو گئے، وہاں پہنچے، میں کیا ہوا اصلا، وہ تو سارے میرے قتل کے لیے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ خبر حقیقت کیا تھی؟ حقیقت کو تو دشمن چھپاتا ہے نا، دشمن کا کام یہ ہے، دشمن کا کام یہ ہے کہ وہ حقیقت کو چھپاتا رہے گا۔ اس لیے قرآن نے منافقین کا یہ حال بیان کیا ہے کہ جب کوئی اچھی خبر آتی تھی مسلمانوں کی کے بارے میں کہ اتنی جماعتیں نکل گئی ہیں، اتنے علاقے فتح ہو گئے ہیں، اتنے لوگ اسلام میں آ گئے ہیں، فلاں علاقے میں یہ خیر آ گئی ہے، حالت یہ تھی منافقین کے حسد کی کہ اگر مسلمانوں کے علاقے میں بارش کی ہو جاتی تھی تو یہ اس کو بھی چھپایا کرتے کہ نہیں وہاں تو بڑی تنگی ہے، وہاں تو خاک ہو رہی ہے، وہاں تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ قرآن نے حال بیان کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے بارے میں اچھی خبر آ جائے تو یہ اس کو دفن کر دیں گے، اس کو چھپا دیں گے، اور اگر کوئی بری خبر آ جائے مسلمانوں کے حق میں تو یہ اس کو پھیلائیں گے، اس کو نشر کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ کہ قرآن بیان کیا ہے ان کا حال۔ اس فاسق نے آ کر انسان کو یہ کہا کہ وہ تو تمہارے قتل کے لیے باہر کھڑے ہوئے ہیں، حال ہے کہ وہ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکات کے وصول کرنے والا آدمی آئے گا، ہم اس سے استقبال کریں گے اور اس کو مال پیش کریں گے اور اسے اکرام کریں گے۔ اور اس نے جا کر اس نے خبر یہ تھی، ساری آزاد واپس ہو گئے، سارا واقعات کو آ کے عرض کیا رسول اللہ میں تو گیا تھا لیکن وہاں تو حالات یہ ہیں، یہ بات رات سے معلوم ہوئی ہے۔ اس پر آپ نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا، بتاؤ کیا کریں، یہ حالات ہیں، زکات سے انکار ابتدال ہے، لہٰذا یہ لوگ مرتد ہو گئے، انہیں قتل کر دیا جائے، بلکہ ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے تھے اس لیے بھی قتل کر دیا جائے۔ مشورہ ہوا، فیصلہ ہوا کہ رات کو اچانک ان پر حملہ کیا جائے اور ایک دستہ فوج کا تیار کر کے بھیجا جائے، صحابہ کا ہتھیار لے کر جائیں اور رات کو شب خون مارے ان پر۔ اتنا بڑا فیصلہ بالکل یعنی کیا کہنا چاہیے کہ ناجائز اسلام یہ فیصلہ ہوا، اس کی فیصلے پر عمل نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالوں کی دستہ تیار کر کے روانہ کر دیا کہ جاؤ ان پہ شب خون مارو، اچانک رات کو حملہ کرو اور سب کو قتل کرو، بالکل بھیجنا۔ ادھر سے یہ روانہ ہوئے، ادھر سے وہ انتظار کریں کہ ابھی کیا بات ہے، آدمی کیوں نہیں آیا؟ تم کون لوگ ہو؟ کہ ہم تو غیر مستلق ہیں۔ آپ کون کہ بھائی ہم تو تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیوں، کیا بات ہے؟ آپ مل کر بیٹھے تو صحیح، سوچی تو صحیح۔ ادھر وہ سوال کر رہے ہیں آپ کون ہیں، میں آپ کون ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ہم آپ کو قتل کرنے آ رہے ہیں۔ کیوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ زکات نہیں دیں گے اور آپ نے ہمارے آدمی کو قتل کا ارادہ کیا ہے، تاکہ کسی نے بات اڑائی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ اس زمانے میں اچھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ، انہیں ان واقعات کا کوئی استعداد نہیں ہے، کوئی گیان نہیں ہے کہ ماضی میں فساد پھیلانے والوں نے کیا کیا نقصانات پہنچانے کی کوشش۔ یہاں سے آپس میں ملے، بات ختم ہوئی، واپس آئے، سارا قصہ آپ کو پیش کیا آپ کے سامنے۔ اس طرح تعبیر ہوئی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لینا، اس کی تحقیق کر لینا۔ صاحب معاملہ سے پوچھنا براہ راست، یعنی جلدی نہیں پوچھتی پھرے، اس سے پوچھے کس سے پوچھے، جن کے بارے میں خبر آئی ان سے آگے پوچھا کہ آپ کا ایسا کوئی ارادہ ہے، تو ہم اس لیے آج کرتے ہیں کہ یہ آپس کی یہ اجتماعیت کا اور خیروں کے حاصل ہونے کا جو اکثر بنیادی سبب تھا وہ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ قرآن نے اس کے بہت سختی سے منع کیا اور حدیث میں اس کو سب سے بڑا جھوٹا کہا گیا ہے جو سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر، سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دینا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، بلکہ جھوٹا نہیں بڑا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر غور کیا جائے، اس نے فرمایا جو حدیث میں شروع میں پڑھی تھی اس کے الفاظ ہی عجیب ہے، لا تجسسوا ولا تحسسوا، عیب کو نہ تلاش کرو آنکھ کے ذریعے، نہ کان کے ذریعے، نہ ہاتھ کے ذریعے، یا احساس بھی نہیں، آپ کسی گناہ کو سنگنے کی بھی کوشش نہ کریں، سن کے دیکھو گناہ ہے۔
آگے فرمایا ولا تحاسدوا ولا تحاسدوا، اے آپس میں حسد مت کرو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، کیونکہ سارے شر کے آنے کا سبب بھی حسد ہے اور ساری خیروں سے محرومی کا سبب بھی حسد ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے اور یہ ایسا روگ ہے حسد جو نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ بلکہ کہا جائے اگر کہ ابلیس کے ابلیس بننے کا سبب حسد ہے، ابلیس کے ابلیس بننے کا سبب حسد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کئی نافرمانی آسمانے میں ہو رہی ہے، وہ حسد کی وجہ سے کئی نافرمانی آسمان پر، اس لیے حسد کی وجہ سے اللہ کی کئی نافرمانی آسمانوں میں حسد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیا حسد؟ انا خیر منہ، جو درجہ آپ ان کو دے رہے ہیں وہ درجہ مجھے ملنا چاہیے تھا، ابھی کسی بات۔ اور میں کہتا ہوں آپ سے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے پورا کرنے میں رکاوٹ سب سے بڑی خبر ہے کیا ہے؟ یعنی اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے میں جو سب سے بڑا سبب ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ عقل ہے، عقل، جی ہاں، عقل ہے اصل۔ اس لیے عقل کو اتنا غلام بنایا ہے شریعت کا کہ جہاں آپ عقل داخل کریں گے وہاں آپ تحریف سے بچ نہیں سکیں گے۔ آج بھی جو لوگ تحریف کرتے ہیں قرآن میں، یہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی بعض قرآن میں ایسی چیزیں ہیں جو زمانے کے اعتبار سے تو ٹھیک تھی لیکن آج کے حالات میں یا کسی ملک کے اعتبار سے فلاں ٹھیک نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا زندیق اور ملحد ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ قرآن کا ایک حرف کے نام، ایک حرف کی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس زمانے کے اعتبار سے یہ مناسب نہیں ہے تو یہ آپ کی عقل کا تقاضا ہے جو تحریف پر آپ کو آمادہ کر رہا ہے۔ سن رہے ہیں تحریف، شریعت میں تغییر اور قرآن میں تحریف کس سے ہوتی ہے؟ عقل سے۔ اللہ غریب رحمت صلی اللہ علیہ اقبال کو دو لفظوں میں انہوں نے عقل کی تعریف کر، دو لفظ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ ایسا میں لکھا ہے اگر شیطان کو عشق ہوتا تو یہ انسان نہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں اہل حق کے درمیان جتنا فساد ہے سارا عقل کا ہے۔ میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں کیونکہ عقل کو تنقید سے سب سے پہلی تنقید جو کی ہے ابلیس نے اللہ کے اس امر پر کہ میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا، یہ تنقید ہے اور یہ تنقید عقل کا تقاضا ہے۔ یہ تنقید عقل کو تنقید سے اور ایسا کا محفوظ ہے یہ کہ ناقد محروم رہے گا، تنقید کرنے والا محروم رہے گا، تنقید کرنے والا محروم رہے گا۔ اس لیے کہ تنقید جو ہے اصل میں تنقید اصل منافقین کا وظیفہ ہے، ان کا معمول ہے۔ میں یہ بہت افسوس کی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں بڑے افسوس کی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں ایک مزاج یہ پرورش کر رہا ہے کہ بھائی مسلمانوں میں بڑے بڑے مسائل ہیں، اختلاف ہو رہا ہے، عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، مسلمان خود پرستی کی طرف جا رہا ہے اور آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھڑی ہوئی۔ ہاں یہ میں کھل کر کہہ رہا ہوں آپ سب سے، کیا وہ علماء ہو جاؤں ہوں انہیں اس پر اشکال ہے کہ یہ آپ چھوٹے چھوٹے مسئلے کیوں چھڑ رہے ہیں، بڑے بڑے مسائل دیکھیے سب۔ میں آپ سب سے کہ اصولی بات یہ ہے کہ کوئی شخص پہاڑ سے ٹکرا کر نہیں مرتا، چھوٹے جو لگتی ہیں وہ ٹھیکروں سے ٹکرانے میں لگتی ہے۔ بتائیے پہاڑ کتنا بڑا ہے، کوئی ہوگا جو پہاڑ سے ٹکرا کر مر جائے، دلی میں چل رہا تھا سامنے پہاڑ آ گیا، ہاں وہ تو اتنا سے پتھر پڑا ہے نا نیچے، یہ آپ کی ہڈی توڑنے کے لیے کافی۔ کیلے کا چھلکا، ایک صاحب کا انتقال ہوا، میں نے مجھے کیا ہوا کہ جی کیلے کے چھلکے پر پیر پھرتا سب زمین پہ لگا انتقال ہوا۔ یہ ایک ذہنیت ہے، میں آپ کو بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں آپ سب سے، یہ ایک ذہنیت ہے جو اس وقت بڑی قوت سے چل رہی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ دیجیے، بڑے بڑے مسائل کو دیکھیے۔ حالانکہ چھوٹی باتوں کو ہلکا سمجھنا اصل میں یہ منافقین کا معمول تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجے کا طریقہ بتایا تو منافقین نے یہ کہا کہ آپ کے نبی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کی شرط ہے، بھائی اس طرح کرو، کھانا اس طرح ہاتھ سے کھاؤ، یہ اس طرح کرو، یہ تو کوئی انسان کی عادتیں ضروریات ہیں، جس طرح ہوگی ہو جائیں گی۔ ان سے کہیے جو بڑے بڑے مسائل ہیں، ادھر جو ہے جنگیں چل رہی ہیں اور مقابلہ چل رہا ہے کفر سے اور بڑے بڑے مسائل ہیں، ان پر توجہ دینا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو چھیڑنے کا فائدہ ہے۔ سنیے علماء نے لکھا ہے منافقین کا استنجے کی سنت کو ہلکا سمجھنا
نماز کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے یہ لکھا علماء نے. یہ منافقین جو اعتراض کرتے تھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں چڑھ رہے ہیں بھائی، انہیں کس طرح سے کیا انہیں کہتے پانی پیا، چھوڑیے تو معمولی چیزیں ہیں، آپ بڑے بڑے کام کیجیے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی توجہ مت دیجیے. علماء نے لکھا ہے اگر منافقین میں نماز کی علامت ہوتی تو طہارت کی بھی علامت ہوتی. عجیب بات ہے. آج کل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اندر ایک ذہنی چل رہا ہے کہ آپ جزیات کو میں چھیڑیے اور آپ اس کو میں چھیڑیے. جی ہاں، وہ ٹھوکر جو لگتی ہے وہ ٹھوکر کسی کو پہاڑ سے نہیں لگتی ہے، ٹھوکر اس ٹھیکرے سے لگتی ہے جو چھوٹا سا پڑا ہوا ہے زمین میں. اس کو وہ آپ کی نظر میں ہلکا تھا، وہ آپ کی نظر میں آیا نہیں. جی ہاں، وہ آپ کے گرنے پھسلنے کا ذریعہ بن گیا. میں عرض کر رہا تھا چلو ان چیزوں کو حل کرنا. تو میرے تو بات یہ ہے کہ ابلیس بننے کا جو سبب ہوا ہے وہ حسد ہوا ہے، کیونکہ اس کی عقل نے تقاضا کیا. اس کا لکھا ہے کہ یہ شیطان کی عقل تھی کہ میں ان سے بہتر ہوں. یہ عقل کی بات ہے، عشق کی بات نہیں ہے، عشق کی بات نہیں ہے. اس جگہ میں خوب کہا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. یہاں تو عمل کا تعلق تو عشق سے ہے نا، عقل تھوڑی ہے. ورنہ جو عقل لڑاتے ہیں وہ کہیں گے کہ کوئی عورت مسعی میں دوڑے کیونکہ حاجرہ کی نقل کرنی ہے. میں نے حاجرہ کی نقل نہیں کرنی. عورت کے لیے حاجرہ کی نقل کرنا گناہ ہے. کوئی عورت اگر دوسرا نشان دوڑ کر چلے گناہگار ہوگی، اس کا حج خراب ہوگا، اس کا حج خراب ہوگا. مرد کو دوڑنے کا حکم ہے، عورت کا دوڑنا گناہ ہے. بتائیے آپ سنت جس کی ہے، مرد کی سنت، عورت کی سنت. جو عورت حاجرہ کی نقل کرے گی گناہگار ہوگا، کیونکہ عقل کا تقاضا ہے کہ حاجرہ کی سنت ہے، شرک کا تقاضا ہے کہ نہیں مرد کو دوڑنے کی عادت ہے، عورت کو دوڑنے کی عادت ہے. میں تو مثال کر رہا ہوں. ساری تحریفات دین میں عقل کی وجہ سے. تو میں نے عرض کیا کہ ابلیس بننے کا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے انا خیر من ابلیس، کیونکہ جس طرح تقسیم ارزاق اللہ کا اختیار ہے، جس اللہ تقسیم کرتے ہیں جس کو جو چاہیں، اسی طرح فضیلتیں بھی اللہ خود تقسیم کرتے ہیں. فضیلتیں بھی خود تقسیم کرتے ہیں. آپ سب چھوڑ لیں اس بات پر کہ یہ آدمی غریب کیوں ہے، ایماندار کیوں ہے. آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے. آپ کسی نتیجے پر پہنچ ہی نہیں سکتے کبھی بھی اگر آپ کے دل میں یہ غم فکر پیدا ہو گیا کہ آدمی مالدار کیوں ہے، غریب کیوں. پاگل کہا جائے گا ایسے آدمی. ہم کہنے جاتے ہیں کہ فضائل اللہ کی تقسیم ہے. آپ یہ کہیں انہیں یہ کیوں ملا، انہیں کیوں نہیں ملا، یہ چیز کیوں دی گئی، کیوں نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ نے تو آسمانوں میں ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے آدم کو فضیلت دی ہے. اب اگر کوئی آدمی اس فضیلت کو فضیلت نہیں سمجھتا، اللہ کے اس عمل کو پورا نہیں کرتا، تو وہ آپ اس لیے بھی کسی عمل کے قابل نہیں رہے گا. یہ اصل بات یہ ہے اصل کہ اللہ نے ابلیس سے اپنی عبادت کی توفیق طلب کر دی. یہ تو نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ نہیں کرتے تو یہ کرتے رہو، جو کر رہے ہو وہ تو کرتے رہو. نہیں، بہت اہم بات آتا ہے. بعض مرتبہ آدمی کو حسد اگلی نیکیوں سے نہیں محروم کرتا بلکہ پچھلے معمول سے محروم کر دیتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دو ورنہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. بے شمار مثالیں ہیں. یا تو ہماری یہ سب پوری کر دو ورنہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. ایک جز کا انکار آدمی کو خود سے محروم کر دیتا ہے. اس کا انکار کچھ محروم کر دیتا ہے. آپ دیکھ لیجیے اس کے قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عمل کا انکار کیا تھا، وہ سارے عوام اس سے محروم ہو گیا. کہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے وہ ڈرنا چاہیے. وجہ اس کی حسد ہے، کیونکہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے. حضیر میں آیات سے پوچھا گیا کہ حسد اور غصے میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا حسد غصے میں وہ فرق ہے جو منافق مومن میں فرق ہے. مومن اور منافق کا جو فرق ہے وہ حسد اور غصے کا فرق ہے. غصہ کہتے ہیں رشک. رشک کا مطلب یہ اللہ مجھے بھی دے دے، اللہ مجھے بھی دے دے، اس کو دی یہ رشک ہے. تو مومن رشک کرے گا، منافق حسد کرے گا. منافق محروم ہو جاتا ہے اور مومن آگے بڑھ جاتا ہے، ترقی کر جاتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی بھی کام ہے اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس کو جو چاہے دے. عجیب حدیث ہے غالب بخاری کی روایت ہے
اللہ تعالیٰ نے پہلے کتاب کو کتاب دی اور انہوں نے اس کتاب کو فجر سے لے کر ظہر تک پڑھا، یعنی لمبی مدت لمبا اس کو پڑھا، اس کے پڑھنے کا حق ادا کر دیا، اس پر عمل کیا، عمل کا حق ادا کر دیا، یہاں تک کہ وہ اس کو کرتے کرتے تھک گئے، جو بہتر سے بہتر عمل کی شکل ہو سکتی ہے۔ اللہ نے انہیں ایک قرات اجر دے دیا، ایک قرات، پھر انجیل کو انجیل دی، انہوں نے اس کو ظہر سے عصر تک پڑھا، اس پر عمل کیا، یہاں تک کہ وہ تھک گئے، اللہ نے بھی ایک قرات اجر دے دیا۔ پھر امت محمدیہ کو اللہ نے قرآن دیا، انہوں نے عصر مغرب کے درمیان کا تھوڑا سا وقت اس نے اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اللہ نے اس امت کو 2 قرات اجر دیا۔ پہلے کتاب نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ کیا کیا آپ نے، انہوں نے تو یہ ہم نے تو اتنا تھکایا اپنے آپ کو فجر سے ظہر تک، پہلے انجیل سے ظہر سے عصر تک، اور انہوں نے عصر مغرب کے درمیان تھوڑا سا وقت اس نے اس پر عمل کیا۔ ہمیں اتنی مشقت اور کوشش کے باوجود ایک قرات ملا، ان کو کم وقت میں 2 قرات۔ اللہ نے فرمایا میں کسی مطلب نہیں کرتا، میں جس کو چاہتا ہوں اپنی مرضی چاہتا ہوں دیتا ہوں، اللہ کا فضل ہے نا، جس کو چاہے دیتا۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اختلاف حاصل کرنا، اللہ کے فضل سے اختلاف اللہ ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا اللہ ہے۔ میں بتاؤں آپ کو اگلی بات، اگر کوئی رسول کے فضل سے بھی اختلاف کرے گا تو محروم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔